السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق کی بات یوٹیوب چینل۔ امید ہے تمام سامعین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مثل مشہور ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرماتا ہے، جبکہ حدیث قدسی میں اللہ عز و جل کا اپنا فیصلہ یہ ہے: جو شخص ایک بلشت میرے قریب ہوتا ہے میں پورا گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں اپنی شان کے مطابق۔ اللہ عز و جل کی جب ایک عام بندے سے محبت کا یہ عالم ہے تو جس ہستی کے لیے کل عالمین کو سجایا اور بنایا ہے اس ہستی کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہوگا؟ کوئی کیسے معیار قائم کر سکتا ہے یا گمان بھی کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل حق کی بات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جو لوگ معجزے اور کرامات کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں در حقیقت وہ اللہ عز و جل کی توحید کو مان کر حق پرست کہلاتے ہیں۔ ایسے خوش نصیبوں کی گواہی خود قرآن پاک ان الفاظ مبارک میں دیتا ہے: ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اور جو ان معجزات اور کرامات کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ عز و جل کی توحید کا انکار کر کے اپنی باطل پرستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان کی باطل پرستی کا قرآن پاک اس انداز میں پول کھولتا ہے: یہ صریح جادو کے سوا کچھ نہیں۔ ماننے والوں میں نور ایمان ہوتا ہے اور انکار کرنے والے کفر و شرک اور جہالت و گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے ہوتے ہیں۔ وہی الہی اور علم نبوت کی بنیاد پر جن حقائق اور انکشافات کی بنیاد رکھی آج کی سائنس کسی حد تک تسلیم کر رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر دور میں اپنے برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے اپنے زمانے اور علاقے کے حوالے سے معجزات سے نوازا، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور کہلاتا تھا، تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کلیم اللہ علیہ السلام کو جادو کا توڑ کرنے والے معجزات عطا فرمائے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے دور میں طب کا چرچا تھا تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی روح اللہ کو مردہ زندہ کرنے اور لا علاج مریضوں کو شفا یاب کرنے والے معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جب خاتم المرسلین سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا جن کا مقابلہ تمام زمانوں کی قومیں مل کر بھی نہیں کر سکتی، نہ کر سکیں اور نہ قیامت تک کر سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام معجزات اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے سارے معجزات ایک طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج شریف ایک طرف، تمام معجزات مل کر بھی معجزہ معراج کی ہمہ گیریت اور عالمگیریت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے جس میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور رفعتوں کے نئے باب کھلتے ہی جائیں گے اور قیامت تک کھلتے ہی جائیں گے۔ اور آخرکار نتیجہ کیا نکلے گا کہ جدید سے جدید سائنس اور انسان کا سفر ارتقاء در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش کف پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کا نام ہے۔ آج کے سائنسی دور کے ارتقاء اور کائناتی انکشافات کے دور میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ خواب میں زمین و آسمان کی سیر کر کے واپس آیا ہے اور میرا بستر جو گرم تھا وہی اسی طرح گرم ہی رہا تو ایسی بات کو منوعاً تسلیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خواب کی بات ہے اور خوابات میں ایسا ہونا ممکن ہے۔ اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ معجزہ خواب کے حوالے سے بیان فرماتے تو ابو لہب و ابو جہل کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزہ معراج الشریف عالم بیداری کا معجزہ ہے، اس کے لیے عقل انسانی اسے تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کو اس انداز میں بیان فرمایا گیا ہے: اور ہم نے تو شب معراج کے اس نظارے کو جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا لوگوں کے لیے صرف ایک آزمائش بنایا ہے۔ ایمان والوں نے تسلیم کر لیا اور ظاہر بین الجھ گئے۔ ابو جہل اور دوسرے بدبختوں نے سفر معراج پر وادی مکہ میں شور برپا کر دیا اور باغے باغے سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور کہنے لگے: آج میں پوچھتا ہوں کہ تو اس نبی کے دعوے کی صداقت پر ایمان لاتا ہے، اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ آج تیرے دوست نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے کہ تو کبھی اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضور سیدنا صدیق اکبر نے مسکرا کر فرمایا
کہ میں تو محض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر خالق کائنات کو مان چکا ہوں، یہ سب باتیں تو اس سے بہت ہی کم درجہ کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تصدیق کیے بغیر سفر معراج کی تصدیق کر دی۔ اس صبح آپ صدیق اکبر کے لقب سے سرفراز ہوئے، یعنی سب سے بڑا تصدیق کرنے والا۔ کتب احادیث اور تفاسیر میں یہودی عالم دین کا واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کا واقعہ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ داہیہ کلبی کو روم کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ اس عیسائی بادشاہ نے کہا کہ میں عرب تاجروں سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر ابو سفیان بھی موجود تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے کیسر و روم بادشاہ اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دے۔ ابو سفیان نے خود واقع معراج اس کے سامنے بیان کیا۔ کیسر و روم کے دربار میں دنیائے عیسائیت کے بہت بڑے پادری نے کہا کہ ہاں مجھے اس رات کا علم تو ہے۔ تو کیسر و روم نے کہا کہ تجھے اس رات کی کیا خبر ہے؟ تو اس نے جواباً بتایا کہ میرا معمول تھا کہ میں ہر رات مسجد اقصی کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر کے اور تالے لگا کر سویا کرتا تھا۔ اس رات جب میں نے اس دروازے باب محمد مصطفیٰ پر پہنچا تو وہ بند نہ ہوا۔ میں نے اپنے کئی ساتھیوں کو بلا کر سب نے مل کر بہت زور لگایا کہ کسی طرح یہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن وہ دروازہ بند نہ ہوا۔ پادری نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم اس رات میں دروازہ کھلا چھوڑ کر سو گیا، لیکن ساری رات سوچتا رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب علل صبح میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو وہی دروازہ جو رات کو بند ہی نہیں ہو رہا تھا اس وقت آرام سے بند ہو گیا۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا کہ میری نظر دروازے کے باہر پتھر پر پڑی تو اس پر سواری کے باندھنے کا نشان تھا۔ اس پتھر کے بارے میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ہم بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے ساتھ براق باندھا۔ وہ یہودی عالم دین کہتا ہے کہ میں اس کیفیت کو دیکھا تو مجھے پرانی الہامی کتابوں میں پڑھا ہوا واقعہ یاد آ گیا جو ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانیں سنتے آئے ہیں کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو انہیں سفر معراج پر بلایا جائے گا اور وہ اس رات بیت المقدس تشریف لائیں گے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کرائیں گے اور اس پتھر پر ان کی سواری باندھی جائے گی۔ میں سمجھ گیا کہ آج آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات ہے اور ابو سفیان اپنے میں سچے ہیں۔ ابو سفیان خود حیران ہو گیا کہ اتنے بڑے پادری سفر معراج کی تصدیق کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تیرے دل میں کوئی حاجت اور آرزو ہے جسے میں آپ کے رب تک پہنچا دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آرزو ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بروز قیامت آپ کی گناہگار امت پل صراط پر سے گزرنے لگے اور گزرتے وقت ان کے قدم لڑکھڑانے لگے تو باری تعالیٰ مجھے اس امر کی اجازت عطا فرمائیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے پل صراط پر اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ سلامتی سے گزر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی یہ خواہش آپ کے رب تک پہنچا دوں گا اور وہ ضرور اسے پورا فرمائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل حق کی بات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تب تک ہمیں دیجئے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔